بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ اس قرآن کو جنات کی ایک جماعت نے غور سے سنا تو جا کر اپنی قوم سے کہنے لگے کہ بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ جو بھلائی کے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، نہ اس نے کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ کوئی بیٹا۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا۔ اور یہ کہ ہم میں سے بے وقوف اللہ کے بارے میں خلاف حق بات کہا کرتے تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ اور یہ کہ ہم گمان کرتے تھے کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات میں سے بعض لوگوں کی پناہ لیتے تھے تو ان لوگوں نے ان جنات کی سرکشی اور بڑھا دی۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا۔ اور یہ کہ وہ انسان بھی ایسا ہی گمان کرنے لگے جیسا گمان تم جنات نے کیا کہ ہرگز اللہ کسی کو دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا۔ اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو ہم نے اسے پایا کہ وہ بھرا ہوا ہے سخت پہرے داروں اور انگاروں سے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ اور یہ کہ ہم اس آسمان میں بعض مقامات پر باتیں سننے کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے، پس اب کوئی سننا چاہے تو وہ اپنے لیے گھات میں لگے ہوئے شعلے کو پائے گا۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ اہل زمین کے بارے میں کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ نیک ہیں اور کچھ ہم میں سے اس کے علاوہ برے ہیں، ہم مختلف طریقوں پر چل رہے تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا۔
اور یہ کہ ہم نے یقین کر لیا کہ ہم اللہ کو ہرگز نہ زمین میں رہ کر عاجز کر سکتے ہیں اور نہ ہی کہیں اور بھاگ کر اسے عاجز کر سکتے ہیں۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا۔ اور یہ کہ جب ہم نے قرآن کی ہدایت کو سنا تو ہم اس پر ایمان لے آئے، تو جو شخص اپنے رب پر ایمان لاتا ہے تو وہ نہ نقصان سے ڈرتا ہے اور نہ ظلم سے۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا۔ اور یہ کہ بعض ہم میں سے مسلمان ہیں اور بعض ظالم بھی ہیں، تو جو اسلام لائے تو وہی ہیں جنہوں نے ہدایت کا راستہ تلاش کر لیا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ اور رہے وہ جو ظالم ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن ہیں۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔ اور یہ وحی بھی مجھے کی گئی ہے کہ اگر وہ سیدھے راستے پر قائم رہیں تو یقیناً ہم انہیں بہت سا پانی پلائیں گے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ تاکہ اس سے ان کی آزمائش کریں، اور جو کوئی اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا وہ اللہ اسے سخت چڑھتے ہوئے عذاب میں داخل کرے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں تو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ اور یہ کہ جب وہ اللہ کے خاص بندے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے کہ وہ اس اللہ کی عبادت کریں، قریب تھا کہ وہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹوٹ پڑتے۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ میں اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے بے شک میں اذن الہی کے بغیر تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا مالک ہوں اور نہ بھلائی کا۔ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے بے شک مجھے اللہ سے ہرگز کوئی بھی نہیں بچا سکتا، اور میں ہرگز اس اللہ کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں پاؤں گا۔ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ له نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ میرا کام تو صرف اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے احکامات اور اس کے پیغامات کو پہنچا دینا ہے، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔
حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے اس عذاب کو جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو عنقریب وہ جان لیں گے کہ کون ہے جس کا مددگار کمزور ہے اور تعداد میں کم ہے. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ جس روز قیامت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا اس کے لیے میرا رب کوئی لمبی مدت مقرر فرمائے گا. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. اللہ کل غیب کا جاننے والا ہے تو وہ آگاہ نہیں فرماتا اپنے غیب پر کسی کو. الا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے جنہیں اللہ نے غیب کی بات بتانے کے لیے پسند فرمایا تو وہ مقرر فرماتا ہے اس رسول کے آگے اور اس کے پیچھے محافظ فرشتے. لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. تاکہ وہ اللہ ظاہر فرما دے کہ انہوں نے پہنچا دیے اپنے رب کے پیغامات اور اس اللہ نے اس کا احاطہ فرما رکھا ہے جو ان کے پاس ہے اور اس اللہ نے ہر چیز کو گن کر شمار فرما رکھا ہے.